دیکھو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے. اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں کہ جو ڈاکٹر آپ کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے نا، وہ آپ کی صحت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. انسان کی صحت کم کھانے میں ہے، بھوکا رہنے میں ہے، کھانے میں ہے ہی نہیں. ساری بیماریاں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں. چھوڑ دو کھانا پینا، دیکھو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. آپ کا وہ کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا، تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی. زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. کھانے کے لیے زندہ رہے ہوئے ہم لوگ آج کل. ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا، ایک ہے کھانے کے لیے. ہمیں تو کھانا نہ ملے تو مر جائیں ہم ٹینشن سے، وہ بھوک سے نہیں مریں گے. اس کا مطلب کھانے کے لیے زندہ ہیں. دیکھو جدید تحقیق ہوتی ہے نا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا. جدید تحقیق میڈیسن میں تو ہوتی رہتی ہیں، میڈیسن میں نئی نئی دوائیں آتی رہتی ہیں. پیناڈول بعد میں ایجاد ہوئی، پہلے نہیں تھی. لیکن صحت کے دو بنیادی اصول ہیں، ان میں کوئی جدید تحقیق نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی بیوقوف اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے. آپ بولو گے بھائی اپنی یہ تحقیق کسی اور کے سامنے رکھ لے جا کے. یہ تو آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے، پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی تھی. یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے جدید تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو تحقیق کی کیا بات ہے، یہ نیچرل ہے. تو صحت کے جو بنیادی اصول ہیں نا، بنیادی اصول، وہ اللہ نے صدیوں سے انسانوں کو سمجھائے ہوئے ہیں. ہوس کو لگام دے دے بس انسان. تو کھانے پینے میں آج کل جو ماں باپ بہت فکر کرتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے کمزور نہیں ہو جائے، اور نہیں ہوگا کمزور. یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ، کھانے سے کمزور ہوگا. وہ جو کھا رہا ہے نا، جو پاپڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے، ابھی میں کیا نام لوں، گند بلا کھا رہا ہے، وہ اس کو بھوک لگنے دیں. طبیعت سے جب مچلے گا نا، پھر اس کے سامنے روٹی رکھیں گے، گوشت رکھیں گے، پھوڑ دے گا وہ. چھوڑ دیں اس کو، نہیں فکر کرو کھلانے کی. ایک تو بچے ہوتے ہی ایک ایک دو دو ہیں، ان کی تو ویسے ہی فکر. کیا 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 آپ نے، کیا خود سمجھ لو یار. ایک آدھ بچے پہ اتنی ٹینشن کہ کھاتا نہیں ہے، وہ نہیں پل رہے. پہلے لوگ 15 بچے پال لیا کرتے تھے، پھر بھی ماشاءاللہ ایسے. یہ صلاح الدین ایوبی تو کئی سارے بہن بھائی تھے. یہ ان کے ابا اماں کے 2 بچے ہوتے اور بڑی تمیز سے ان کو پالا ہوتا تو صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا. کچھ کوئی قابلیت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی. محمد بن قاسم لوگ کے ریسرچ کر لیں، کئی بھائی نکلیں گے آپ کے. 17 سال کی عمر میں سندھ پہ حملہ کیا اس نے. اس وقت کوئی وٹامن تھے یا کوئی میڈیسن یا کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ٹیکے لگتے ہیں وہ بچوں کے ٹائم پہ، میں لگوا لیں ٹیکے، میں اس سے منع نہیں کر رہا حفاظتی ٹیکے. اتنا مسلط کر لیا ہے سروں کے اوپر. کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا بھائی، غربت کا دور تھا. کھجوریں ہوتی تھیں، گھی ہوتا تھا بس. صحابہ کرام نے بعض دفعہ 24 گھنٹے 2 کھجوروں پہ گزارے ہیں، اور جنگ لڑنے جا رہے تھے، جنگ لڑنے. کم کھانے سے اگر کمزوری ہوتی تو اللہ صحابہ سے پوری دنیا فتح نہ کرواتا کم کھلا کے. سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں؟ طاقتور. تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت آتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب طاقتور کو پسند کیا تو ان تمام طریقوں کو بھی پسند کیا ہوتا جس سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت جسم میں پیدا ہوتی تو پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب ہوتی. کھاؤ، خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو
تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد، مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، 7 گنا زیادہ کھاتا ہے کافر. ہونا ایسے چاہیے، ہو نہیں رہا. تو اس لیے یہ نا زیادہ نہیں ٹینشن لیا کرو بچوں کی، کھاتا نہیں ہے، ہٹا دو کھانا اس کے سامنے سے. اس کا باپ بھی کھائے گا، دیکھو آپ بھوک لگے گی جب اس کو، پھر آپ اپنی مرضی کی چیز کھلاؤ گے اس کو. ابھی تو وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مجھے یہ چاہیے. جب بھوک لگے گی نا اس کو ٹائٹ طریقے سے، پھر کہے گا ابا جو بھی کھلانا ہے کھلا دے. پھر آپ اس کو دیسی گھی کھلاؤ، پھر انڈے کھلاؤ اس کو، پراٹھے کھلاؤ اس کو، کھائے گا. اس کا باپ بھی کھائے گا، آپ یعنی وہ بھی کھائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو صحت کے بنیادی نسخے ہیں وہ صدیوں سے کیا ہیں؟ وہ ایک ہی ہیں. تو یہ کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، اور جب کھانا شروع کرو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو. تین اصولوں پہ زندگی گزاریں اپنی. شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں، اور پھوڑیں نہیں. تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے کھانا چھوڑ دیں، ایک بات. دوسرا، کھائیں کیا؟ بھائی دیسی چیزیں کھاؤ یار. برگر شرگر یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں کسی کو آپ برگر پکڑاتے وہ کھاتا ہی نہیں اس کو. کہہ رہے یہ تو منہ کے اندر ہی چپک گیا ہے، پتہ نہیں کیا چیز کھلا دیا آپ. ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ بریڈ کھائی، ڈبل روٹی، تو ایک نوالا لیا تو وہ منہ میں چپک جاتی ہے نا، چپڑ چپڑ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے انسان کو کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہا ہے. وہ روٹی کتنی آرام سے چبتی ہے، آرام سے حلق میں، یہ چپڑ چپڑ جگہ چپک جاتی ہے دانتوں میں. خیر، تو دیسی چیزیں کھا لو ضرور جو صحیح چیزیں. اور تیسری چیز فزیکل ایکٹیویٹی، بھاگو دوڑو. 3 چیزیں ہی ہیں. جدید تحقیق میں بھی یہی آئیں گی، پرانی تحقیق میں بھی رزلٹ یہی نکلے گا. سمجھتے ہو؟